7 آیتیں ہم اٹھائیں گے، شروع کی 7 آیتیں۔ ابتدائی 7 آیتوں میں احوال القیامت ہیں، احوال الآخرہ، قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کے حالات، یہ پہلی 7 آیتوں میں۔ پھر اس کے بعد 3 آیتوں میں انسانوں کے 3 درجات ہیں، 3 گریڈ۔ میدان حشر میں انسانوں کے 3 گریڈ بنیں گے، 8، 9 اور 10 نمبر آیت میں۔ پھر اس میں جو پہلے درجے کے لوگ ہیں، اونچے گریڈ والے، ان کی نعمتیں اور ان کے لیے خوشخبریاں یا ان کی جزائیں بیان ہو رہی ہے، آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک، یہ پہلے گریڈ والوں کے لیے۔ پھر جو دوسرا گریڈ ہے ان کے لیے 27 نمبر آیت سے لے کر 40 تک ان کی جزائیں بیان ہو رہی ہے، نوازشات۔ اور آیت نمبر 41 سے لے کر 56 تک جو تیسرے گریڈ کے لوگ ہیں ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، سزائیں، اور 6 سزاؤں کا بیان ہے۔ ان سزاؤں کے ضمن میں ان سزاؤں کی علتوں کا بیان بھی ہے، سزائیں اور ان کی علتیں۔ اس پورے نقلائی کی ضد نسل دے۔ بہرحال تو اذا وقعت الواقعہ، قیامت واقع ہوگی، اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خافضۃ، پست کرنے والی ہے یہ قیامت، رافعۃ، بلندی پر لے جانے والی ہے۔ خافضہ رافعہ، جس کو ذلیل کرے گی تو ذلت کوئی کی انتہا تک پہنچائے گی، اور جس کو عزت دے گی تو عزتوں کی انتہا تک پہنچائے گی۔ زمین کا کیا حال ہوگا، اذا رجت الارض رجا، پہاڑوں کا کیا ہوگا، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور انسانوں کا کیا ہوگا، وکنتم ازواجا ثلاثا۔ یہ ہولناکیاں ہیں قیامت کی، اس میں وقوع قیامت بھی ہے اور اس کا یقینی ہونا بھی ہے۔ پہلی آیت میں وقوع، دوسرے میں یقینی ہونا، تیسری آیت میں اس کی تاثیر انسانوں پر کیا ہوگی۔ تو جو نافرمان ہیں ان کو ذلت کی انتہا تک لے جائے گی خافضہ، اور جو ماننے والے ہیں عزت کی انتہا تک لے جائے گی رافعہ۔ اس کے بعد زمین اذا رجت الارض رجا، پہاڑ وبست الجبال بسا، اور فکانت هباء منبثا، یہ اڑتا غبار بن جائیں گے۔ اور وکنتم ازواجا ثلاثا، انسان 3 جماعتوں میں بٹ جائیں گے، ازواجا ثلاثا، یہ مقدمہ سورہ واقعہ سمجھ لیجئے، مقدمہ۔ مقدمے کے بعد آگے پہلا مرحلہ فاصحاب مقدمے کے بعد پھر ایک اور مرحلہ ہے انسانوں کی تقسیم 3 درجات کی طرف۔ اصحاب المیمنہ، ما اصحاب المیمنہ، یہ ایک گریڈ ہو گیا جی، اور یہ گریڈ نمبر 2 ہے۔ اصحاب المشأمہ، ما اصحاب المشأمہ، یہ گریڈ نمبر 3 ہے، بائیں ہاتھ والے۔ اور والسابقون السابقون، یہ گریڈ نمبر 1 ہے، سب سے آگے بڑھنے والے لوگ، السابقون السابقون۔ بلاغی پہلو میں یہ بات آئے گی کہ السابقون کو 2 دفعہ کیوں ذکر کیا، تو ایجاز اتنا، مساوات کے حوالے سے ہم جائزہ لے لیں گے، حصر وغیرہ کے حوالے سے بعض پہلو اٹھائیں گے بلاغت کے۔ تو انسانوں کے 3 گریڈ بیان ہو گئے، والسابقون السابقون تک۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اولئک المقربون، یہ ان کی نوازشات شروع ہو گئی کہ وہ مقربون ہوں گے اور جنات النعیم میں ہوں گے، اور کچھ لوگ، یہ ہے کون، ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، بڑی تعداد گزشتہ لوگوں میں سے ہوگی اور کچھ لوگ جو ہے وہ آخرین میں سے ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ پھر آگے مزید نوازشات، علی سرر موضونہ، تخت پر ہوں گے۔ پھر متکئین، متکئین میں دلچسپ پہلو ہے، متکئین کیوں فرمایا؟ متکی وہ بندہ ہوتا ہے جس کا کوئی کام نہ ہو،
پشتو والے اس کو مکمل وزگار کہتے ہیں اور پنجاب والے اس کو مکمل ویلا کہتے ہیں. کوئی کام ان کے ذمہ نہیں ہوگا، اس لیے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے بیگم سروس. تو متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون، بچے ہوں گے، ہمیشہ بچے رہیں گے، ہمیشہ بچے رہیں گے. اس میں ایک خاص بات ہے، بچہ مانوس، بچے کے ساتھ انسان بہت زیادہ مانوس رہتا ہے. گھر کی اور رونق ہوتے ہیں بچے، تو یہ ہمیشہ بچے رہیں گے تاکہ یہ رونق دائمی ہو. جس بچے کے ساتھ گھر کے بچوں کا زیادہ دل لگتا اور چھوٹا ہو، وہ جوں جوں بڑھتا ہے تو باقی بچے کہتے ہیں یہ بڑا نہ ہو، اسی طرح چھوٹا رہے. کیونکہ یہ معصومیت خود ایک عجیب چیز ہے، انسانوں کے لیے ایک نعمت ہے. بہرحال بیقوام مباری خدمت کے لیے وہ بچے ہوں گے. اس میں ایک بات تھی، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون میں خاص طور پر پھلوں کا ذکر پہلے کیے، گوشت کا ذکر بعد میں کیے. گوشت لوگ پہلے کھاتے ہیں، پھل بعد میں کھاتے ہیں. تو یہاں ایسا کیوں کیا ہے کہ جنت کا جو گوشت ہے نا، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھایا جائے گا، وہ بطور تفقہ کے ہوگا. جیسے فواکہ ہیں ایسے ہی گوشت. تو اس لیے گوشت کا ذکر فواکہ کے لائن میں کیا اور اس کے بعد کیا، تابع بنا دیا فواکہ کے لیے. پھر آگے حور عین وغیرہ اس کی تفصیلات آ جائیں گی جب ہم بلاغی پہلو کا تفصیلی جائزہ لیں گے. الا قیلا سلاما سلامت تک، یہ السابقون کے لیے خوشخبریاں ہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون سے آگے ان کی خوشخبریاں. اس دائرے میں جب ان کو خوشخبریاں سنائی جا رہی تھی تو جزاء بما كانوا يعملون فرمایا کہ ان کے عمل کا یہ بدلہ ہوگا. کیوں کا جواب دے دیا، ایسا کیوں ملے گا. آیت نمبر 24 میں جزاء بما كانوا يعملون، ان کے عمل کا بدلہ ہے. اس جزاء بما كانوا يعملون سے پہلے بھی اور جزاء بما كانوا يعملون کے بعد بھی خوشخبریوں کا تسلسل ہے، لیکن درمیان میں وجہ بیان کی ہے جزاء بما كانوا يعملون. یہ ریکارڈنگ والے حضرت 1 منٹ کے لیے روکتے، ہمارا کمپیوٹر آن ہونے لگا ہے. یہ ہے 7 آیتوں تک. کنتم ازواجا ثلاثہ، قیامت واقع ہوگی اور جٹلانے والا لیس لوقعتها کاذبہ، نفس کاذبہ، کوئی نفس جٹلانے والا نہیں ہوگا. پھر اگلی حالت خافضہ رافعہ، زمین کی حالت اذا رجت الارض رجا، پہاڑوں کی حالت وبست الجبال بسا، اور فکانت ہباء منبثا. یہ پہاڑوں کے حالات ہو گئے اور انسانوں کے حالات. یہاں تک ایک مرحلہ ہے قیامت کے حالات. پھر اس کے بعد انسانوں کی تقسیم 3 درجات میں، اور میدان حشر میں یہ تقسیم ہے کہ میدان حشر میں جو حالات برپا ہوں گے انسانوں پر حال آئیں گے، تو میدان حشر کی تقسیم ہے، انسانوں کی تقسیم در میدان حشر، یوں سمجھ لیں. پھر اس کے بعد کا مرحلہ وہ جو اولئک المقربون، یہ جو سابقین ہیں ان کے حالات شروع ہو گئے اور ان کے لیے خوشخبریاں شروع ہو گئی آیت نمبر 26 تک. اور اس میں آیت نمبر 24 میں جزاء بما كانوا يعملون وجہ بیان کی ہے کہ ایسا کیوں ہوگا کہ ان کے اعمال کا یہ بدلہ ہے، اور دنیا میں یہ بدلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے آخرت میں یہ بدلہ دیا جائے گا. پھر اگلے گریڈ کے لوگ شروع ہو گئے، اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اور ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین تک، آیت نمبر 40 تک. لیکن یہاں پر جزاء بما كانوا يعملون نہیں ہے بالکل. کسی یہ کیوں ہوگا کوئی وجہ بیان نہیں ہوئی، بس خوشخبریاں سنائی ہے. اصحاب الیمین ہونے میں ان کی نیک بختی کی طرف اشارہ ہے، اور اسی پر اکتفا کیا ہے کہ اصحاب الیمین ہے لہٰذا یہ نعمتیں ان کو دستیاب ہوں گی. اور پہلوں میں سابقون السابقون کہہ کر
اس پر اکتفا نہیں کیا، جزاء بما کانوا یعملون کو بھی ساتھ ذکر کیا ہے، ان کے عمل کا بدلہ ہوگا، تاکہ دونوں کا فرق پیش نظر رہے۔ دراصل جنت میں جانے کے لیے اللہ کا فضل چاہیے، تو یہاں اس کی وجہ بیان نہیں ہوئی اصحاب الیمین میں، بس اللہ نے فضل سے پہنچا دیا۔ آگے جنت میں فضل سے داخل ہونے کے بعد درجہ بندی جو ہوگی وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، تو جزاء بما کانوا یعملون اس لیے ذکر کیے پہلے گروپ کے حالات میں۔ پھر اصحاب الشمال تیسرا گروپ شروع ہو گیا، اور یہ تذکرہ ان کا چلے گا آیت نمبر 56 تک۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ قیامت کے دن ان کی مہمانی کیا فرما دی ہے اس کو، تو یہ بھی یہاں پر باقاعدہ تشبیہ ہے ان کے حالت کی، اور استعارہ استعمال ہوا ہے۔ اس میں سزائیں ذکر ہوئی ہیں، فی سموم و حمیم ایک، لا بارد ولا کریم، وظل من یحموم دو، لا بارد ولا کریم تین سزائیں ذکر کر کے پھر 3 وجوہات بیان کی ہیں کہ یہ مترف یعنی عیاش تھے دنیا میں، اور حنس عظیم تکبر والے تھے دوسری وجہ، اور قیامت کے منکر تھے، انکار آخرت اور عیاشی دنیا میں، اور اس کے ساتھ ہی شرک میں مبتلا ہونا۔ ان تینوں جرائم نے ان کو یہ 3 سزائیں دلوا دی، مزید سزائیں آگے آ رہی ہے کہ لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، یہ بھی سزا ہے، فمالئون منها البطون یہ بھی سزا ہے، فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الحیم یہ بھی سزا ہے۔ تو یہ ان کی سزاؤں کا ذکر ہے، اور سزاؤں کے ضمن میں 3 وجوہات بیان کی ہے ان سزاؤں کی، انہم کانوا قبل ذلک مترفین سے لے کر یہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون تک، اب آباؤنا الاولون سمیت آگے پھر اس کا جواب ہے۔ تو سزاؤں کا ذکر اور وجوہات کا ذکر، یہ آیت 57 تک مکمل ہو گئی بات۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ جو سابقون کے حالات بیان کیے جا رہے تھے، جزاء بما کانوا یعملون فرمایا، اصحاب الیمین کے حالات میں کوئی جزا کا ذکر نہیں ہے، کیوں یہ بدلہ ملے گا؟ اور جو اصحاب الشمال کے حالات بیان ہوئے تو ان کی سزا کی 3 وجہ بیان کی، کیا وجہ ہوئی اس میں، یہ ترجیح کیوں؟ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیتے ہیں تو بلا وجہ نہیں دیتے، تو نظام عدل کا تقاضا یہ ہے کہ سزاؤں کی وجوہات پیش کی جائیں، علتیں پیش کی جائیں، یہ سزا ملی کیوں ملی، یہ اللہ کا نظام عدل ہے۔ اور نظام فضل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی وجہ بیان نہ ہو، اگر انہوں نے کوئی اضافی کام کیا ہے تو پھر اس کی وجہ بیان کی جائے، تاکہ فضل کے بڑھنے کی کوئی ترجیح بھی سامنے آ جائے۔ تو اصحاب الیمین فضل کی وجہ سے گئے ہیں، وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سابقون پھر اور زیادہ آگے فضل کے مستحق ہوئے ہیں، تو جزاء بما کانوا یعملون بھی ساتھ شامل ہے۔ اور یہ جو سزا کے مستحق ہو گئے ہیں تو اس کی وجوہات بیان کرنی ضروری ہے، انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون۔ اس کے بعد پھر عقلی دلائل ہیں 4، اور ان کا تعلق خلق اور تربیت سے ہے۔ خلق انسان کا پیدا کرنا، خلق و تربیت۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو پیدا کیا، نحن خلقناکم، یہ خلق سے تعلق رکھنے والی دلیل، ایک دلیل کا تعلق خلق سے ہے، اور دوسری دلیل کا 3 دلیلیں آگے جو ہیں وہ تعلق رکھتی ہیں، افرأیتم ما تحرثون یہ دوسری دلیل ہو گئی، تو تینوں کا تعلق تربیت سے ہے۔ تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ غذائی اجناس سے ہے، کھانے پینے کی چیزیں، نظام رزق، نظام اکل و شرب۔ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ اور دوسری چیز تربیت کے لیے جو ضروری ہے وہ پانی ہے، اور تیسری چیز جو تربیت کے لیے ضروری ہے وہ آگ ہے، افرأیتم النار التی تورون، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو نظام تربیت اور نظام خلق ہے اس کو بیان کیا۔ نظام خلق میں عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان کے زوال کا اشارہ بھی ساتھ موجود ہے، نحن قدرنا بینکم الموت، زوال کا ذکر،
پانی کا ذکر ہوا تو یہ جو ہرس کھیتی کا ذکر، یہ تربیت کے لیے دوسری چیز، پہلی چیز چاہیے وہ ہرس ہے، پھر پانی، تو ہرس کے ساتھ اس کے زوال کا ذکر بھی ہے، لجعلنا حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، نعمت ذکر کی ہے، زوال کا ذکر بھی ساتھ، پھر پانی کا ذکر ہے تو اس کے زوال کا ذکر بھی ہے، لو نشاء جعلنا حجاجا، یہ، اور آگ کا ذکر کیا ہے تو آخرت کی آگ یاد دلائی ہے، نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، آخرت کی یاد، تو اس سے آخرت کی طرف اشارہ بھی ہوا کہ دنیا کی آگ ہمیشہ فائدہ نہیں دے گی، آخرت کی قیامت کا دن بھی آ رہا ہے، اور پھر دعوت الی التوحید ہے، دعوت ہے، اعلان ہے کہ توحید کی طرف آ جاؤ، دعوت الی التوحید، دعوت توحید کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، چار دلائل ذکر کر کے، چاروں عقلی دلائل ہیں، ہم نے آپ کو پیدا کیا، تصدیق کیوں نہیں کرتے، افریتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، یہ آیت 62 تک ایک دلیل پوری ہو گئی، افریتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون، پھر افرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، پھر آگے افرأيتم النار التي تورون، جو آگ جلاتے ہو تم، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، اور پھر فسبح باسم ربك العظیم، تو یہ پہلے رکوع کے اندر قیامت کے حالات، آیت نمبر 7 تک، اور پھر 3 آیتوں میں انسانوں کی تقسیم، اور پھر اس کے بعد سابقون کی خوشخبریاں، اصحاب الیمین کے لیے خوشخبریاں، بیچ میں جزام بما کانوا یعملون سابقون کے حالات میں، اور تیسرا طبقہ اصحاب الشمال کے حالات، آیت نمبر 56 تک، اور آیت 57 سے لے کر آیت نمبر آگے جو آ رہی ہے رکوع سے ایک پہلے آیت نمبر یہ 73 تک، 73 نمبر آیت تک 4 قسم کے دلائل، ایک انسان کا نظام تخلیق اور نظام تربیت، تربیت میں پھر 3 چیزیں ہیں، کھیتیاں اور اس کے ساتھ پانی اور آگ، تربیت کے لیے تینوں ضروری چیزیں ہیں، اور پھر دعوت الی التوحید، اس کے بعد آتا ہے جی آخری رکوع، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں جو یہ والا رکوع ہے دوسرا، مولانا سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے تمام رکوعات بالکل مضمون کے اعتبار سے برابر ہیں سوائے سورہ واقعہ کے پہلے رکوع کے، کہ یہ رکوع سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، اس جگہ رکوع کی علامت ہونی چاہیے تھی، لیکن امام اہل سنہ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پچھلے رکوع کے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگلا رکوع چلایا ہے، کہ پچھلے رکوع میں آخر میں جو یہ بیان ہوا تھا تو یہ لوگ کہاں سے تھے، اور پھر تمہید باندھ کر اگلے قسم کی طرف پیش قدمی فرمائی ہے، تو لہٰذا پھر اپنی جگہ پر رکوع کی علامت، اور آخری رکوع یہاں آیت نمبر 80 تک قرآن پاک کی صفات ہیں، اس جگہ تک صفات القرآن، قسم کھا کر، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن، پہلی صفت، قرآن بمانے مقروء، جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو اور پڑھے جانے کے قابل کتاب، لقرآن، تو بہت زیادہ اس کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن ہونا بھی اس کا کمال ہے، پھر کریم ہونا بھی اس کا کمال ہے، پھر کتاب، پھر مکنون بھی، کتاب بھی مکنون، اور لا یمسہ الا المطہرون، اور تنزیل من رب العالمین، یہ کمالات القرآن ہے، 1 2 3 4 5 6 صفات القرآن، پھر اس کے بعد یہ جو 2 آیتیں ہیں قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھڑکی ہے، تنبیہ ہے، یہ 2 آیتوں میں، کہ تم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، قرآن پاک سے اعراض کرنے والوں کے لیے تنبیہ، پھر اس کے بعد فلولا اذا بلغت الحلقوم سے لے کر
ترجعونها ان کنتم صادقین تک حالت نزع ہے، نزع کی حالت. انسان کے اوپر نزع کی حالت میں کیا صورتحال ہوگی؟ موت کو روکا نہیں جا سکتا، روح کو واپس نہیں کیا جا سکتا، گردن تک روح پہنچ جائے گی. تو یہ تین باتیں ہیں: روح کا گردن تک پہنچنا، اور سب کا بے بس ہونا، اور واپس نہ کر سکنا. سب ہوں گے، سب بے بس رہیں گے، واپس نہیں کر سکیں گے. تو بہرحال یہ برزخ یعنی نزع کی حالت. تو آخری رکوع میں سب سے پہلے قرآن پاک کے کمالات، پھر اعراض کرنے والوں کے لیے تنبیہ، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے نزع کی حالت کو بیان کیا، نزع کی حالت کے وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. پھر برزخ کے اندر انسانوں کی تین جماعتیں، تین درجات، درجات انسان عالم برزخ میں. عالم برزخ میں کوئی کیا ہوگا جی؟ فمن کان من المقربین فروح وریحان وجنت النعیم، وجنت نعیم، یہاں تک یہ ایک گریڈ والوں کا حال ہے. دوسرا ومن کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین، دوسرا گریڈ. اور تیسرے والوں کے لیے ان ھذا لہو حق الیقین تک، یہ جو تیسرے گریڈ والے ہیں ان کے لیے ہے. اور آخر میں پھر دعوت الی التوحید، توحید کی دعوت. ایک بار پھر گزارش پیش کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی خصوصیات تنزیل من رب العالمین تک، اور اس کے بعد انکار کرنے والوں کے لیے تنبیہ، اور پھر نزع کے حالات، اور برزخ میں انسانوں کی تقسیم، مقربین اور اصحاب الیمین اور مکذبین الضالین، اور آخر میں پھر دعوت الی التوحید. اب آتے ہیں جی ہم سورہ الرحمن کی طرف. اس کا مطالعہ فرما دیں گے حضرات، پھر کل انشاءاللہ اس پر بلاغی پہلوؤں کو ذکر کر لیں گے اور ان کا جائزہ لے لیں گے. سورہ رحمان میں تین مرحلوں میں ہم تقسیم کریں گے اس سورت کو. پہلا مرحلہ، یہ آیت ہے 30 نمبر، 30 نمبر آیت تک پہلا مرحلہ، پہلا حصہ. دوسرا حصہ آیت نمبر 44 تک ہے، 45 تک، 45 تک. اور 4 مرحلوں میں تقسیم کریں گے. چوتھا مرحلہ یہ ہے آیت نمبر 61 تک، اور چوتھا مرحلہ آخر تک ہے. پہلے مرحلے میں 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے. یہ ایک، یہ ہوا جی 2، پھر یہ ہے 3، یہ ہے جناب 4، یہ ہے 5، رکوع تک 6، پھر اس کے بعد یہ 7، اور یہ 8. 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان ہے. اور یہاں دنیا کی 8 قسم کی نعمتیں بیان ہوئی ہے. نعمتوں کی تعداد زیادہ ہے، انواع 8 ہیں. نمبر 1 روحانی نعمت، روحانی، پھر جسمانی یا باطنی اور ظاہری کہہ دیں، روحانی اور ظاہری، باطنی اور ظاہری. یہ تو 2 نعمتیں یہ ہو گئی. الرحمن علم القرآن، یہ باطنی نعمت ہے. خلق الانسان علمہ البیان، آگے ساری ظاہری نعمتیں چل رہی ہے. پھر یعنی زمینی اور آسمانی، سماوی اور ارضی، زمین والی نعمتیں، اوپر والی اور نیچے والی، 4 قسم کی ہو گئی. پھر انسان کی انفسی اور آفاقی، انسان کے نفس سے تعلق رکھنے والی، اور آفاق اطراف عالم سے، آفاقی. یہ 6 قسم کی ہو گئی. اور بحری اور بری، سمندری اور خشکی والی نعمتیں، بری.
یہ 8 قسم کی نعمتیں ہیں. اب دیکھیں جی، روحانی الرحمن علم القرآن، ظاہری خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان آگے تک، اور سماوی تو سماوی میں الشمس والقمر بحسبان والنجم آگے، والسماء رفعها یہ آسمانی ہو گئی، اور زمینی والنجم والشجر یسجدان، اور اسی طرح والارض وضعها للانام یہ زمینی ہو گئی، اور بحری اور بری. تو بری یہ ساری جو جس طرح زمینی اور آسمانی تھی تو یہ بری بھی ہیں، زمینی اکثر بری ہیں. اور آگے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یہ بحری ہو گئی. اور انفسی اور آفاقی، خلق الانسان اور خلق الجان یہ انفسی ہو گئی. اور رب المشرقین و رب المغربین یہ آفاقی ہو گئی. آفاقی اور انفسی اور زمینی یعنی بحری اور بری، اس طرح ہر قسم کی نعمتیں بیان کر کے 8 قسم کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں. تو بیچ میں 8 دفعہ فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ذکر ہوا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن کا لفظ خود آغاز بتاتا ہے کہ اس میں برکات اور نعمتوں کا تذکرہ ہے، عمومی نعمتوں کا، جو نعمتیں سب کو شامل ہیں. علم القرآن یہ باطنی روحانی نعمت اور باطنی نعمت، خلق الانسان سے ظاہری، اور الشمس والقمر اور والسماء یہ سماوی ہو گئی، اور ارضی والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام. اور اسی طرح یہ جو خلق الانسان اور خلق الجان انفسی، اور رب المشرقین ورب المغربین آفاقی، اور اس کے ساتھ یہ اوپر ساری بحری ہے. اور آگے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اور وَلَهُ الجوار المنشآت یہ ساری بحری ہو گئی. اور کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ تتمہ ہے ان نعمتوں کا. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن یہاں تک. تو 30 نمبر آیت تک دنیا کی 8 قسم کی نعمتوں کا بیان ہے، اور 8 دفعہ فبأي آلاء فرمایا گیا ہے انسان اور جنات کے لیے. پھر سنفرغ سے لے کر آگے آیت 45 تک قیامت کی ہولناکیاں ہیں، اور ان میں 7 دفعہ فبأي آلاء ہے، ایک، پھر اس کے بعد آئے گا جی یہ 2، پھر یہ ہے 3، اور اس کے بعد یہ ہے جی 4، یہ ہے جی 5، اور یہ ہو گیا جی 6، اور آخر میں یہ 7. 7 دفعہ کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں قیامت کی ہولناکیوں میں 7 دفعہ اس لیے ہے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، 7 طبقات والا حصہ، یعنی 7 طبقے والا قید خانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ. تو اس لیے 7 دفعہ فبأي آلاء فرما دیے. پھر آگے جنتیں ہیں، 2 قسم کی جنتیں ہیں، اور دونوں جنتوں کے 8 دروازے ہیں. تو پہلی قسم کی جنتوں کا تذکرہ 61 تک ہے، اور یہاں تک 8 دفعہ فبأي آلاء فرمایا گیا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان ایک ہوا، نمبر 2، نمبر 3، پھر آگے یہ ہے نمبر 4، اور اس کے بعد یہ ہے جی نمبر 5، اور اس کے بعد یہ ہے نمبر 6، اور یہ ہے جی نمبر 7، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی جگہ اس کے ساتھ لگا ہوا 8. تو یہ جنت کی ایک قسم کی نعمتیں بیان ہوئی، اور 8 دفعہ فبأي آلاء فرمایا گیا کہ جنت کے طبقات 8 ہیں، درجات، اور بڑے دروازے مین گیٹ اس کے 8 ہیں. پھر جنت کی دوسری قسم شروع ہو گئی، ومن دونہما جنتان. تو جنت جو جس قسم کی بھی ہو دروازے 8 ہی ہیں. تو یہاں یہ ایک، اس میں بھی 8 دفعہ فبأي آلاء ہے، 2، پھر یہ ہے جی 3، یہ دیکھ رہے ہیں جی 4، اور یہ ہے 5، اور یہ ہے جناب 6، اور یہ ہے 7، اور یہ ہے جناب والا 8، اور آخر میں تتمہ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. الرحمن تمہید ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام خاتمہ ہے،
اور بیچ میں 4 مراحل ہیں. دنیا کی 8 قسم کی نعمتیں، جہنم کی یعنی قیامت کی 8 قسم کی 7 قسم کی ہولناکیاں، 7 دفعہ فبأي آلاء فرمایا گیا. اور اس کے بعد 8 دروازے جنت کے اعتبار سے، ایک قسم کی جنت اور دوسری قسم کی جنت کے حوالے سے. یہاں اشکال کی جگہ باقی نہیں ہے. شروع میں نعمتوں کے اندر فبأي آلاء کا ذکر سمجھ میں آتا ہے، اور جنتوں کے ذکر میں بھی فبأي آلاء سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جہاں قیامت کی سزاؤں کے ضمن میں فبأي آلاء کا سمجھنا دشوار ہو رہا ہے کہ کیا یہ آسمان کا پھٹنا بھی کوئی نعمت ہے، اور آگ برسانا بھی کوئی نعمت ہے، جہنم بھی کوئی نعمت ہے، کہ ساتھ ساتھ فرمایا جا رہا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان. امام اہل سنہ حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ نے اسی موقع پر دیانند سرسوتی کا حوالہ دیا تھا، جس نے کتاب لکھی ہے ستیارت پرکاش، آریہ سماج کا لیڈر تھا، کہ قرآن پاک کا مصنف کوئی جاہل بدو ہے معاذ اللہ، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں نعمتیں، یہ کون سی نعمت ہے، تباہی کون سی نعمت ہے، تباہیوں کو نعمت قرار دے رہا ہے. تو امام اہل سنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیانند سرسوتی سے کی پیدائش سے پہلے بزرگوں نے اس کا جواب دے دیا تھا. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک ہے قیامت کا ہولناک ہونا، تو ہولناک ہونا تو نعمت نہیں ہے، لیکن ہولناکی کی اطلاع دنیا میں دینا یہ نعمت ہے. اللہ نے اطلاع دے دی کہ یہ خطرات آنے والے ہیں، تو خطرے سے آگاہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے. خطرہ کسی نعمت کا نام نہیں ہوتا، لیکن خطرے سے آگاہی نعمت ہے. اس لیے نعمتوں کے ضمن میں ان چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. مزید حضرات اس کا مطالعہ فرما دیں گے. ہم سورہ ملک کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. سورہ ملک اس کی تلاوت ہم نے بار بار کرنی ہے. اس میں کیا پیغام ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کی برکات کا اعلان ہے کہ برکات والی ذات صرف اللہ کی. اس میں پھر عمومی برکات بیان کی ہیں 3، شروع میں تین عمومی برکات. بادشاہی جو سب چیزوں کو شامل ہے اور وہ اس کے کنٹرول میں ہے. نمبر 2 قدرت، عموم ملک اور عموم قدرت. اور تیسرے نمبر پہ خلق الموت والحیات. یہ 3 عمومی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں پیدا کر کے تمہیں دی. لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اس کا بلاغی پہلو کل ذکر کریں گے کہ عزیز غفور کا کیا جوڑ ہے اس آیت کے آخر سے. پھر خصوصی برکات شروع ہو گئی. آسمان 7 پیدا کیے ہیں، یہ ایک نعمت ہے. 7 آسمانوں میں مستقل فوائد ہیں، ہمیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں فائدے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے مستقل رسالہ لکھا ہے، وہ شامل ہے ان کی تفسیر بیان القرآن میں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض، تمہارے فائدے کے لیے زمین کو پیدا کیا. فراشن والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. تو آسمان کے چھت ہونے میں انسانوں کا کیا فائدہ ہے، اس میں بڑی تفسیر انہوں نے ذکر کی ہے. تو ایک آسمان کا فائدہ سمجھ میں وہاں سے آئے گا تو 7 آسمانوں کا یہاں سے آ جائے گا. تو یہ بھی فائدہ ہے طباقاً. پھر اس میں تفاوت کا نہ ہونا بھی مفید ہے انسانوں کے لیے. یہ 3 تفاوت کی نفی، اور اسی طرح فطور کی نفی. یہ 4 خصوصی نعمتیں ہوگی، خصوصی برکتیں. پھر آگے ستاروں کے حوالے سے برکتیں. ستاروں کے 2 فائدے بیان کیے ہیں. ایک زینا السماء الدنیا، زینت. اور نمبر 2 رجوما للشیاطین، شیطانوں کے لیے سزا. اور تیسری برکت اس آیت میں یہ ہے کہ جو دشمن ہے اس کے لیے سزا ہے. یہ 3 سزائیں ہیں، یعنی 3 نہیں، یہ 3 نعمتیں ہیں. ستاروں کا زینت کا سبب ہونا، اور شیطانوں کے لیے مارنے کا آلہ ہونا، اور عذاب صغیر کی تیاری. اس کے بعد پھر تخویفات. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں اس کو تذکیر بے ما بعد الموت کہتے ہیں. تذکیر بے ما بعد الموت، مرنے کے بعد کے حالات بیان کر کے تذکیر. تو یہ تذکیر بے ما بعد الموت کہاں تک ہے جی؟ اس آیت تک ہے، فسحقا لاصحاب السعیر تک، آیت نمبر 11 تک. یہ تذکیر بما بعد الموت ہے، مرنے کے بعد کے حالات. اس میں ایک عذاب جہنم ہے،
اور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو شہیق اور سمیعوا لها شہیقا وہی تفور، ڈالنا بھی ایک سزا ہے، شہیق کا سننا بھی عذاب ہے، تفور بھی عذاب ہے، تکاد تمیز من الغیظ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اور اس کے اندر علتیں بھی بیان کی گئی، کیونکہ سزاؤں کے درمیان علتوں کا بیان نہ ہو تو نظام عدل کے خلاف ہے۔ تو سوال ہوا نذیر نہیں آیا تھا، انہوں نے کہا جی آیا تھا، تو تکذیب نذیر اور توہین منذرین ڈرانے والوں کی توہین، اور اسی طرح سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، نسمع ونعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اتباع سے بالکل روگردانی کرنا، یعنی شریعت کی پیروی سے احتراز اور اجتناب، یہ اسباب بیان کر لیے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر میں پھر سزا سنا دی۔ تو سزاؤں کا ذکر ہے اور بیچ میں سزاؤں کی وجوہات کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد خوشخبری ہے، اور ایک ہی آیت میں ہے مختصر خوشخبری ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کو تذکیر بما بعد الموت ہی کہتے ہیں۔ اس کے پہلو دو ہوتے ہیں، تخویفی پہلو، مرنے کے بعد کے حالات کا تخویفی پہلو، اور تبشیری پہلو۔ تبشیری پہلو یہ ہے، خوشخبری والا پہلو تبشیری پہلو اور تخویفی پہلو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عموم علم کو بیان کیا ہے، جیسے بادشاہی کا عموم بیان ہوا تھا بیدہ الملک میں، اسی طرح قدرت کا عموم بیان ہوا، خلق الموت والحیات کا عموم، تو علم کا عموم بیان ہوتا ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ عموم علم یہ بھی برکت عامہ ہے، جیسے بادشاہی عام ہے، عموم علم یہاں پر عموم ملک، عموم قدرت، عموم خلق، اور پھر خصوصی نعمتیں، خصوصی برکتیں کہہ دیتے ہیں، تبارک سے زیادہ مناسبت اس کا ہے۔ پھر اس کے بعد خصوصی برکتیں شروع ہو گئی، پھر زمین اور اس کے فوائد، یہ خصوصی برکت نمبر 1 ہے اس رکوع میں۔ پہلا رکوع تو مکمل ہو گیا عموم علم پر، دوسرے رکوع میں برکت خصوصی زمین اور اس کے منافع، پھر اس میں تذکیر بے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہاں تک فکیف کان نکیر تک، شاہ صاحب اس کو تذکیر بے ایام اللہ کہتے ہیں، تذکیر بے ایام اللہ، خطرناک حالات کا تذکرہ کر کے، واقعات کا تذکرہ کر کے احساس دلانا، تذکیر بے ایام اللہ۔ اور تذکیر بے ایام اللہ کا تخویفی پہلو ہے، یہ تخویفی پہلو، تخویفی دنیاوی بھی اس کا عنوان رکھ سکتے ہیں۔ مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کو تخویفی دنیاوی کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تذکیر بے ایام اللہ کہتے ہیں اس کو۔ پھر اس کے بعد خصوصی برکت تعلق رکھتی ہے پرندوں کے ساتھ، اڑتے جانوروں کے ساتھ، خصوصی برکت، یہ بھی خصوصی برکت ہے، جیسے یہ خصوصی برکت نمبر 1، تو یہ خصوصی برکت نمبر 2 پرندوں سے تعلق ہے۔ اس کے بعد رد الشرک آ رہا ہے، رد الشرک، شرک کے یعنی جو محرکات ہیں وہ 2 ہیں، انسان کو ضرورت شرک کی کیوں پڑتی ہے، مشرک کیوں ہوتا ہے، یا اس کو ضرورت مشکل میں مدد کی، اور یا اس کو ضرورت ہے رزق کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق اگر اللہ روک دے تو کون ہے جو تمہیں دے دے، اور اللہ مدد نہ کرے تو کوئی اور کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ تو شرک کی تردید ہے، اور اس کے جو محرکات ہیں ان کا تذکرہ کر کے تردید ہے 21 نمبر آیت تک، بلکہ 22 تک ہے۔ اس میں غلط تقلید باطل کا رد بھی ہے، تقلید باطل کا رد کہ تم شرک میں غلط راستے پہ چلے ہو، تقلید باطل کا رد ساتھ ہو جائے گا۔ تو شرک کی تردید اور تقلید باطل کا رد۔ اس کے بعد پھر وہ خصوصی برکت ہے، انسانوں سے تعلق رکھنے والی خصوصی برکت، یہ تیسری برکت آ گئی، خصوصی انسانوں سے تعلق رکھنے والی، البرکت المتعلقہ التي تتعلق بخلق الانسان و نشرہ فی العالم، انسانوں کو پیدا کیا، پھیلایا، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع، پیدا کرنا بھی، اور السمع والابصار والافئدہ، سمع، بصر، افئدہ، یہ
اسباب دیے ہیں علم کے اسباب، سمجھ کے اسباب، دانش کے اسباب دیے ہیں. وَإِلَيْهِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ، تمہیں پھیلایا ہے فی الارض وَإِلَيْهِ تحشرون، یہ الیہ تحشرون تک، انسانوں کی پیدائش کی صورت میں عمومی برکت، اور انسانوں کے پھیلانے کی صورت میں، اور انسانوں کو نعمتیں دینے کی صورت میں خصوصی برکت. اس کے بعد وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس میں قیامت کے انکار پر اللہ جل شانہ شکوہ فرما رہے ہیں. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ قیامت کب آئے گی؟ الیہ تحشرون میں قیامت کا ذکر تھا تو سوال پیدا ہوا کہ کب آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. تو اس کو تذکیر بما بعد الموت کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، اور اس کا تخویفی پہلو ہے یہ آیت نمبر 27 تک. تذکیر بما بعد الموت کا تخویفی پہلو، قیامت آئے گی، شکوہ ہوا اور اس کا جواب قیامت کو ثابت کرنے کے ساتھ دیا گیا. پھر آخر میں تبلیغ کے اصول ہے، تبلیغ کرنی کیسی ہے. آپ مبلغ ہیں، دعوت والارشاد کے طالب علم اور استاد ہیں، قل ارائیتم، آپ دلیل اس طرح پیش کریں کہ اگلا آدمی آپ کی دلیل کو توڑ نہ سکے. ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معی ورحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم. قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. قل ارائیتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. یہ تبلیغ کے اصول اور طریقے ہیں، طرق التبلیغ. تو علم الجدل شاہ ولی اللہ اس کو فرماتے ہیں علم الجدل. باطل فرقوں کا رد کس طرح کریں گے آپ؟ تو آخر میں علم الجدل ہے. قل هو الرحمن آمنا به قل ارائیتم من اہلکنی اللہ، علم الجدل. علم الجدل میں عرض کیا تو 4 فرقوں کا رد کیا جاتا ہے، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ. تو یہاں مشرکین کا رد ہے. اس سے پہلے یہ بھی، اس کو بھی علم الجدل کہہ سکتے ہیں، یہ درمیان میں جو تردید شرک جس کو ہم نے عرض کیا تھا، اور اسی طرح تقلید باطل، یہ بھی علم الجدل، اس کو علم الجدل کا نام دے سکتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجهه اہدی، یہ جو تردید شرک مدد کے لیے علم الجدل ہے. امن هذا الذی، اس سے علم الجدل. یہاں تک علم الجدل ہوا. تو یہ خلاصہ ہمارے سامنے آیا حضرت سورہ ملک کا. پہلے رکوع کا خلاصہ پھر عرض کرتا ہوں. برکات الہیہ کا بیان ہے، تو 3 شروع میں برکات عمومیہ ذکر کی ہیں، ملک، قدرت، خلق. پھر اگلی آیت میں 4 برکات خصوصیہ، 7 آسمان ہے، طباقاً ہیں، تفاوت سے پاک ہیں، فطور سے پاک ہیں. پھر ستاروں کی برکات زینت کا سبب ہے، شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ ہے اور شیطان کے لیے سزا. پھر آگے تخویفات یعنی تذکیر بما بعد الموت کا تخویفی پہلو، اور درمیان میں وجوہات. پھر تذکیر بما بعد الموت کا تبشیری پہلو صرف ایک آیت میں. پھر اسروا قولکم او اجہروا بہ، اللہ کی عموم برکت کا بیان ہے، عموم برکت، عموم علم. تو عموم برکات 4 ہو گئی. پھر اگلے رکوع میں سب سے پہلے خصوصی برکت زمین سے تعلق رکھنے والی. پھر امنتم من فی السماء، یہ تذکیر بے ایام اللہ کا تخویفی پہلو ہے. اور اولم یروا الی الطیر، یہ خصوصی برکات، الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن. پھر علم الجدل شروع ہوا، تردید شرک. پھر خصوصی برکات انسان سے تعلق رکھنے والی، اور اس کے بعد قل هو الذی ذراکم وغیرہ. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین سے قیامت پر ہونے والے اعتراض اور اس کا جواب، یعنی قیامت کا اسباب، تذکیر بما بعد الموت کہہ دیتے ہیں اس کو بھی. اور آخر میں علم الجدل 3 آیتوں. آج اتنا کافی ہے حضرت، کل ان کا پورا جائزہ لیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو مناسب ہے، کر سکتا ہے، ہمیں فائدہ ہوگا. سوال کا فائدہ متکلم کو کم ہوتا ہے، سامع کو زیادہ ہوتا ہے.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू हज़रत। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जी हजरत वाला। माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका हज़रत। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपकी शफ़क़तों का बहुत शुक्रिया, हौसला अफजाई कभी। हज़रत, ये सवाल ये था कि जैसे सूरह मुल्क के हवाले से अहादीस आती है कि इशा के बाद इसको पढ़ा जाए तो अज़ाब कब्र से ये बचाती है सूरह मुल्क। तो सर, इसके तर्जुमे से भी कोई इस बात की निस्बत है, या ये मतलब क्या हो सकता है इसका, जरा हाँ, ये ये बहुत अहम बात है, और इसी को हमने कल बलागी पहलुओं को जब छेड़ेंगे ना जी, उसी में ये इसको शामिल करेंगे। ये चीजें बिल्कुल। कल के ऊपर रखी हैं हमने कि इसका अज़ाब कब्र से क्या ताल्लुक है। नबी अलैहिस्सलाम ने एक लतीफ इशारा दिया है। फिर इसी तरह सूरह वाक़िया का, सूरह वाक़िया के पढ़ने से फाका नहीं आएगा, इसका क्या ताल्लुक है। तो ये पहलू इंशाल्लाह कल जिक्र करेंगे हजरत। जज़ाकल्लाह बहुत। तो ये खाका मुनासिब था। इस तरतीब से आप हजरत क्या फरमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उस्ताद साहब, एक सवाल था कि जैसे सूरह रहमान में ये तस्नीय का सीगा जो है वो इस्तेमाल होता है। तो जिन नेमतों का जिक्र आ रहा है, तो वो इंसानों से तो बहुत हद तक मुतल्लिक महसूस होती हैं, मगर उनका जैसे जिन्नात से क्या ताल्लुक है कि जिन्नात तो इन सारी नेमतों को बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनसे ये मुतल्लिक नहीं है, मगर उनको भी इन्हीं नेमतों का हवाला दिया हाँ, जा रहा है। जी जी, एक तो इजमाली जवाब तो यही है कि इंसान जिन्नात इसी जमीन पर एक जैसे रहते हैं। आसमानों के फायदे जैसे इंसानों के लिए, ऐसे इंसान जिन्नात के लिए भी हैं। समंदरी फायदे भी मुश्तरक हैं। इंसानों की ग़िज़ाओं से बचने वाली चीज़ें जिन्नात को मिलती हैं, ये मुश्तरक है इजमाली। बाकी तफसीली गुजारिश कल करनी है हजरत इसी हवाले से। ये तो सवाल है ना कि इसमें फबी आला रब्बिकुमा, बलागत है, कुरान तो बलीग किताब है। उसने दोनों को खिताब किया तो किस किस दायरे तक किया है, क्या क्या इसमें इशारात हैं, क्या किन पहलुओं से इनको समझाया गया है। तो इंशाल्लाह इस पर कल गुजारिश करेंगे जी। आप दुआ भी फरमाएं। शुक्रन जजीलन वाजरुकुम अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।